إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق و مالک، مربی، پالنہار اور وزیر رساں ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، رشد و ہدایت اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ گرامی قدر حضرات، اس کائنات کے اندر ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم اور سب سے اہم، سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت اسلام ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچایا ہے کفر سے، شرک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام دے کر کے اسلام والوں کو بچایا ہے بتوں کی پوجا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام دے کر کے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بچایا ہے بلے، کتوں اور چوہوں کی پوجا سے۔
لنگ کی پوجا سے، کسی کے سامنے اس کے پیشانی کو جھکنے سے اللہ تبارک و تعالی نے بچایا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر۔ غور کریں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نہ نوازا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے ہمیں نہ نوازا ہوتا، تو آج ہماری یہ پیشانی جو سب سے اونچے مقام پر ہے، ہماری یہ پیشانی نہ جانے کن کن لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی، ہماری یہ ناک نہ جانے کن کن لوگوں کے سامنے رگڑنے پر مجبور ہوتی۔ کبھی یہ ناک کسی کے سامنے رگڑ رہی ہوتی، کبھی یہ پتھروں کے سامنے یہ پیشانی جھک رہی ہوتی، کبھی درختوں کے سامنے یہ پیشانی جھک رہی ہوتی، کبھی چوہوں کے سامنے یہ پیشانی جھکتی، یہ ناک رگڑتی، اور کبھی بلی کے سامنے یہ ناک رگڑنے پر مجبور ہوتا، اور کبھی کسی لنگ کی پوجا کر رہا ہوتا یہ انسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے اسلام کی دولت کو عطا کر کے مسلمانوں کے پیشانی کو، مسلمانوں کے ناک کو کسی کے سامنے رگڑنے سے، کسی کے سامنے جھکنے سے، اور تمام دنیا کے باطل چیزوں کی پوجا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ مسلمان کو، اہل ایمان کو ایمان دے کر کے، توحید دے کر کے، دین اسلام دے کر کے، تو اس دین اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس دین اسلام کے ویلوں کو پہچاننا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، انہوں نے اس اسلام کی کیسے قدر کی تھی، اس دین اسلام کی اہمیت کو کیسے سمجھا تھا، ان کے یہاں اس کی کیا ویلو تھے جب وہ مسلمان ہوا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد کن کن سزاؤں سے انہیں دوچار ہونا پڑتا، اور کس کس قسم سے صحبتیں انہیں برداشت کرنی پڑتے۔ ان کے گلوں کے اندر رسی اور پٹے ڈال کر کے مکہ کے گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اور عرب کی ریگستانی سرزمین کے اوپر، پتھریلی مقام کے اوپر انہیں لٹا کر کے ان کے سینے کے اوپر سے بھاری چٹان کو رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے انہیں آگ کے اوپر، دہکتے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا، کہ یہاں تک کہ ان کے جسم سے نکلنے والے چربی ہی اس آگ کو بجھایا کرتی تھی۔ پانی کے اندر انہیں ڈبکیاں لگایا جاتا تھا، انہیں چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر کے نیچے سے ان کے ناک کے اندر دھواں دیا جاتا تھا، لیکن ان ساری سزاؤں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری مصیبتوں کو وہ برداشت کرتے تھے اسلام کے لیے، ایمان کے نام پر، دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے ان سزاؤں کو سہنے کے بعد، ان تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد، اگر ہمارا ایمان محفوظ رہ گیا، ہمارا دین محفوظ رہ گیا، ہم اپنے اسلام کو بچا لیے گئے، تو ہم کامیاب ہو گئے۔ سب کچھ لٹ جائے، ہمارا دین اسلام بچ جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیابی اس کو سمجھتے تھے، دنیا کی ساری چیزیں ہماری لٹ جائے، سارا مال و متاع لٹ جائے، ساری دولت ختم ہو جائے، لیکن ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا دین اسلام بچ جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ اس کو کامیابی سمجھتے تھے۔ فرعون کے جادوگروں کو دیکھو، کچھ دیر پہلے فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جب یہ جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا، اپنے لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا، ہوا اژدہا بن گیا، اور ان لوگوں نے جو اپنی رسیوں کے کرتب دکھانا شروع کیا تھا، اس اژدہے نے ان کے بنی ہوئے سانپوں کو جب نگل لیا، تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم جادو کے ماہر ہیں، اور یہ موسیٰ نے جو کام کیا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا جو ابھی کچھ دیر پہلے ان جادوگروں کو بتایا تھا، انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کی خواہش ظاہر کی تھی، بڑے بڑے جاگیر دینے کی خواہش ظاہر کی تھی، فرعون نے کہا کیا تم لوگوں نے مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا، کسی اور کو اپنا خدا مان لیا، اپنا رب مان لیا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے جو چیز دیکھ لیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی
فطرنا فقد ما انت قاض، جو چیز ہم نے دیکھ لی ہے، جو حقیقت ہم نے دیکھ لی ہے، جو سچائی ہم نے دیکھ لی ہے، اس سچائی کو دیکھنے کے بعد، اس حقیقت دیکھنے کے بعد اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر گزر ہمارے ساتھ میں، ہم تیرے کسی چیز سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان اس وجہ سے لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے۔ تو فرعون کے جادوگر یہ عظیم چیز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ تجھے جو کرنا ہے فقض ما انت قاض، جو کرنا تجھے کر لے۔ فرعون نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دیں گے اور تمہیں سزا دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور اللہ رب العالمین جس کے اوپر ہمیں مار لے آئے ہیں اب جو ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جس دین کو ہم نے قبول کیا، جس دین کو ہم نے گلے لگا لیا اب اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں چاہیے اس دین اسلام کی قدر کریں، اس کے ویلوں کو پہچانیں، اس کے حقیقت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہماری نگاہ کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اس دین اسلام کی کیا حقیقت ہے، اس دین اسلام کی کیا سچائی ہے، ہمارے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے نزدیک اس دین اسلام کا کیا ویلو ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک دین اسلام کی جو ویلو ہونی چاہیے وہ ویلو نہیں ہے، دین اسلام کی جو عظمت ہونی چاہیے ہمارے نزدیک دین اسلام کی وہ عظمت نہیں ہے۔ آج ہمیں دین اسلام کی جو نشانیاں تھیں، دین اسلام کی جو علامتیں تھیں، اور دین اسلام کے جو آثار سے، ان علامتوں سے، ان آثار سے، ان شاعر اللہ سے بھی ہمیں نفرت ہونے لگ گئی ہے، ہمیں تکلیف ہونے لگ گئی ہے، اور ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ اسلام کی جو علامتیں تھیں، اسلام کے جو شاعر تھے اور اسلام کی جو تعلیمات تھی، ہم اس سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے صبغۃ اللہ، لوگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ دین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رنگ کے اندر لوگوں کو رنگنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ کر کے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بڑھ کر کے کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کے کس کی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ غیروں کا کلچر، غیروں کی تہذیب، غیروں کے لباس، غیروں کی باتیں اور غیروں کی محفلیں، غیروں کی تہذیب، غیروں کی ساری چیزیں آج ہم مسلمانوں کو پیاری اور عزیز لگنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے اسلام کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دنیا کے اندر جی رہے ہیں اور کسی اور چیز کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے معاشروں کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے معاشروں میں آج دیکھو، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں دیکھو، مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیکھو، مسلمانوں کے محلوں کے اندر دیکھو، آج ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت بلند نہیں ہو رہی ہے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں، ان کی زبان قرآن کی تلاوت سے خالی ہو چکی ہے، یہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، ان کو صبح شام کی دعائیں معلوم نہیں ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کچھ بھی مسلمانوں کو آج پتہ نہیں ہے۔ یہ اتنے دور جا چکے ہیں اور آپس میں بات میں تو میں ہیں، گالی گلوچ ہے، فتنہ اور فساد ہے، لڑائی اور جھگڑے ہیں، مار اور پیٹ ہے، اور آپس میں گریبان کو دوسرے کو نوچنا اور پکڑنا۔ مسلمانوں، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام؟ ہرگز نہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو چکی ہے جیسے انہیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، جیسے مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یا ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر ہمیش رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک دن ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی موت کے منہ میں جانے والے ہیں، ہمارا
بھی خاتمہ ہونے والا ہے، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب ہمارے بھی نام پر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں بھی قبر کے گڑھے کے اندر نومن مٹی کے اندر گاڑ کر کے چلے آنے والے ہیں، جب حالات یہ ہے، عذاب ہے، حشر و نشر ہے اور قبر کی ہولناکیاں ہیں مسلمانوں، کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن و دماغ سے نکال چکے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ آج مسلمان اپنے دیر سے دور جا چکا ہے، غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھا جائے، آج مسلمانوں کے نوجوان یہ کہاں غیروں سے پیچھے ہیں؟ مسلمانوں کے نوجوان آج یہ کہاں غیروں سے پیچھے ہیں؟ آج ان کا آئیڈیل کون ہے؟ ان کا رہبر کون ہے؟ یہ کسے اپنا قدوہ اور اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بناتے ہیں؟ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو، فاطمہ الزہرا کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کو؟ آج مسلمان بچوں کے، مسلمان بچوں کے، مسلمان لڑکوں کے، مسلمان لڑکیوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ کیا یہ لوگ آئیڈیل ہیں؟ کیا رہبر یہ لوگ ہیں؟ آج کسی بھی کالج کے اندر پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے مسلمان بچوں اور بچوں کا جائزہ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے انجینئرنگ کالج کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر اور دوسرے تمام کالجوں کے اندر پڑھنے والے مسلمان بچوں کو دیکھا جائے، مسلمان بچوں سے پوچھا جائے کیا تم طلحہ کو جانتے ہو؟ کیا تم زبیر کو جانتے ہو؟ کیا تم عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہو؟ تو نہ تو یہ طلحہ کو جانتے ہیں، نہ یہ زبیر کو جانتے ہیں، نہ یہ عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہیں، لیکن سارے ہندوستان کے اندر تمام ناچنے گانے والے لوگوں کو یہ ضرور جانتے ہیں، جن سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ زرا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تمام ناچنے گانے والے لوگوں کو ضرور پہچانتے ہیں، ان کا نام ضرور جانتے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ ان کے لباس، ان کی طرح سے لباس، ان کی طرح سے بال ہے، ان کی طرح سے بال، ان کے جیسے لباس، ان کے جیسے چہرے کا رنگ اور روپ، ان کے جیسا چال اور ڈھال، سب کچھ ان فلمی لوگوں کے جیسا، ان ناشرے گانے والے لوگوں کی طرح سے یہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ یہ نہ طلحہ کو جانتے ہیں، نہ یہ زبیر کو جانتے ہیں، نہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو جانتے ہیں۔ یہ کس کو جانتے ہیں؟ مسلمان کے بچے آج یہ کسی کو نہیں جانتے۔ یہ اتنا دور ہو چکے اسلام سے، اپنے دین سے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، ان کے لیے نازل کیا تھا، آج یہ اپنے دین سے اتنا دور جا چکے ہیں۔ اسلامی کلچر سے، اسلامی تہذیب سے اور اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکامات سے یہ اتنا دور جا چکے ہیں کہ اسلام کی باتیں آج انہیں بری لگنے لگی ہے، اسلام کی تعلیمات انہیں اجنبی لگنے لگی ہے، اور غیروں کی تعلیمات، غیروں کے کلچر، غیروں کے تہذیب، غیروں کے لباس، غیروں کے افکار، غیروں کے کردار، غیروں کے لباس، غیروں کے بال، آج مسلمانوں کے جو داڑھیاں ہیں، یہ داڑھیوں کا جو نمونہ ہے، یہ کس کے نمونے ہیں؟ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسے ہوا کرتی تھی؟ آج ہمارے مسلمان بچوں کے جو سروں کے اوپر بال ہیں، بالوں کی کٹنگ تو دیکھا جائے، یہ بالوں کی کٹنگ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ رہا ہے؟ کیا عمر فاروق کا بال ایسا تھا؟ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ایسا تھا؟ جن کے نام کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام پر ہم اور آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہمارے صحابہ کرام کا، ہمارے سلف صالحین کے بال ایسے ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کی داڑیاں ایسے ہوا کرتی تھی؟ کیا ان کے لباس ایسے ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کے کیریکٹر ہمارے اور آپ کے کیریکٹر کی طرح سے ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کے اخلاق و کردار ایسے تھے جیسے آج ہمارے نوجوانوں کے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ مت بھولنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، بہت ساری قومیں دنیا کے اندر آئی ہیں اور ختم بھی ہو چکی ہیں۔ آج دیکھو، ہم غور کریں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، احادیث شریفہ کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے ایسے قوموں کو بھیجا تھا، ہم سے پہلے بہت ساری ایسی قومیں تھیں، کیا ان کے اندر گورے لوگ نہیں تھے؟ کیا ان میں طاقت والے نہیں تھے؟ کیا ان میں پیسے والے نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر ہنرمند نہیں تھے، ہنر والے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا۔ ان کے اندر گورے لوگ تھے، ان کے اندر طاقتیں تھیں، ان کے اندر پیسے اور روپے پیسے والے تھے، محلوں اور بلڈنگوں والے ان کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مضبوط بنایا تھا، ينحتون من الجبال بيوتا
وہ پہاڑوں کے اندر اپنے انہی ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے تراش کر کے پہاڑوں کے اندر مضبوط چٹانوں کے اندر اپنا گھر بنایا کرتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے ان کے مانند دنیا کے اندر شہروں کے اندر آج تک کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی. یہ اتنے مضبوط تھے, اتنے طاقتور تھے, اتنے پیسے والے تھے اور ایسے گورے لوگ تھے, لیکن ان کا انجام کیا ہوا, ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب انہوں نے شرکشی کی, دین اسلام کا مذاق اڑایا اور اپنے دور کے نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرایا, اپنے دور کے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ الْحَاصِبَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. ہم نے ان سارے کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا, کچھ کو ہم نے ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا, تو کچھ لوگوں کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی, کچھ لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا, کچھ کو ہوا نے برباد کر ڈالا, اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیخ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے شعلوں, آگ کے شعلوں کی بارشیں ہوئی, اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا. یہ مظاہرہ تھا, یہ مظاہرہ تھا اس بات کا کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا جائے گا, جب جب دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا, جب جب رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکرایا جائے گا اور دین سے دوری اختیار کی جائے گی, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یہی عبرتناک معاملہ کرتے رہیں گے, اور ان کا یہی عبرتناک انجام ہوتا رہے گا جب جب لوگ اپنے دین سے دور ہوتے جائیں گے. لوگوں, اے مسلمانوں کی جماعت, جب بھی کوئی قوم اپنے دین سے دور ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے دوری اختیار کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فساد کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں, ظالم حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں, جو انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں, انہیں مارتے اور پیٹتے ہیں. آج دیکھ لو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں, آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. مسلمان جو فتنے کے اندر مبتلا ہے, مسلمان جو فساد کے اندر مبتلا ہے, آج مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب, انسانوں کے اندر, دنیا کے اندر جو عجیب و غریب بیماریاں, جن بیماریوں کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا, آج وہ بیماریاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. جن حکمرانوں کو ہم نے کبھی وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں تھا, آج ان حکمرانوں کو, ظالم و جابر حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب جب دین الہی سے دوری اختیار کی جائے گی, ہدایت الہی کو ٹھکرایا جائے گا, رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جائے گا, دین سے دوری اختیار کی جائے گی, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی سنت کے اوپر, اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طریقہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقوں سے کبھی خلاف نہیں کرتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سلط اللہ علیکم ذلن, سلط اللہ علیکم ذلن, سلط اللہ علیکم ذلن لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا, تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا, تمہیں فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا کر دے گا, اور اس وقت تک تمہیں عذاب کے اندر, فتنوں کے اندر, فساد کے اندر مبتلا رکھے گا, رسوائی کے اندر, ذلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تمہیں رکھے گا حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ. مسلمانوں, اگر عزت چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے آ جاؤ قرآن کی طرف, آ جاؤ حدیث شریفہ کی طرف, آ جاؤ مسجدوں کی طرف,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی طرف، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں ہم مسلمانوں کی سربلندی ہے۔ ورنہ یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے گا، اس امت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور اس امت کے چہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے جیسے پچھلی قوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کو بدل دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی انا ہلک وفی الصالحون، کیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک اور صالح لوگ موجود ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا، ہاں نام، ہاں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، چہ جائے کہ تمہارے درمیان نیک لوگ، عبادت گزار لوگ، صالحین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء موجود ہوں، تب بھی تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن کب؟ اذا کثر الخبث، جب برائی عام ہو جائے گی، جب برائی عام ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب تمہارے اوپر آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور ایسے ہی کسی موقع پر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس امت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش کریں گے، اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر دھسائیں گے، اور اس امت کے چہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسخ کر دیں گے، بدل دیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا، متى ذاک یا رسول اللہ، متى ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ایسا کب ہوگا؟ حفاظت سے رکھنا کلیجے لگا کر، حفاظت سے رکھنا کلیجے لگا کر، کلام نبی ہے کلام نبی ہے، فسانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اذا ظہرت القینات والمعازف، کلچر بدل جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا، اسلامی سوسائٹی بدل جائے گی، اور ناچنے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، پھیل جائیں گے، اور گانے بجانے کے سامان دنیا کے اندر جا بجا پھیل جائیں گے، میوزک عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں، ہم اپنے محلوں کے دیکھیں، کبھی قوالیوں کے نام پر، کبھی عرسوں کے نام پر، کبھی شادی بیاہ کے نام پر نہ جانے کیا کیا ناچنے گانے والیاں ہمارے درمیان ہے، میوزک ہمارے درمیان ہے، اور ڈی جے کے جھنکار ہمارے درمیان ہے، اور تمام جو باجے تھے، گانے اور باجے کی چیزیں تھے اور آلات اور سامان تھے، آج گلیوں کے اندر، گھرانوں کے اندر، محلوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، کبھی عرس کے نام پر، کبھی قوالیوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر اور کبھی کسی نام پر، آج دیکھو کس طرح سے یہ سامان پھیل چکے ہیں ہمارے مسلم محلوں کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم کلچر کے اندر، مسلم تہذیب کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر کس طرح سے یہ چیزیں پھیل چکی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کے بھی چہروں کو بدل دیا جائے گا، اس امت کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اس امت کے اوپر بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابی کے کہنے پر اللہ کے نبی نے کہا تھا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ڈھول اور باجے پھیل جائیں گے چاروں طرف، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ آ کر کے رہے گا۔ مسلمانوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، دین اسلام سے ہم کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، اسلام دے کر کے، دین دے کر کے، کہ تمام قسم کے جو گانے اور باجے کی چیزیں ہیں میں اسے توڑ دوں، مٹا دوں۔ اور آج دنیا کے اندر مسلم محلوں کے اندر یہی گانے باجے کی چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا۔ دور سے کہیں سے کسی بانسری کی جو بانسری بجائی جاتی ہے، دور سے کسی بانسری کی آواز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کان کے اندر پڑتی ہے، اور فوراً وہ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، اور جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے سے بالکل دور ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کا غلام بھی دور ہٹ جاتا ہے۔ جب دور چلتے ہیں
تو اپنے غلام سے پوچھتے ہیں، کانوں کے اندر انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں، اپنے غلام سے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ بانسری کی آواز آ رہی ہے اب تک بھی یا ختم ہو گئی نہیں آ رہی؟ وہ غلام کہتا ہے کہ نہیں اب تو بانسری کی آواز ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ سے کسی راستے سے جا رہے تھے اور آپ کے کانوں کے اندر بھی بانسری کی آواز آئی، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمارے نبی نے بھی اپنے کانوں کے اندر گولیاں ڈال لی تھی اور راستے سے دور ہٹ گئے تھے، چنانچہ اسی بنا پر میں نے بھی ایسا کیا۔ ہمارے نبی کا معاملہ تو یہ تھا، سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا، صحابہ کرام کا معاملہ تھا، معمولی بانسری کی آواز بھی اپنے کانوں میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دلوں ہمارے سینوں کے اندر ایسا لگتا جو دل ہے ہمارا وہ دل مردہ ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو ہم اتنے بڑے بڑے قوالیوں کے نام پر، عرسوں کے نام پر اتنے بڑے بڑے ڈھول اور تماشے نہ کرتے، ہم عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ کرتے۔ اس اختلاط سے اسلام نے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا۔ آج اتنے زور سے گانے اور باجے کی آوازیں آتی ہیں، اللہ کے پناہ مسجدوں کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں اس ڈھول اور باجے کی جھنکار کے پیچھے وہ امام کی قرأت کو نہیں سن پاتے۔ مسلمانوں کہاں سو گئے ہو؟ کس خواب غفلت کے اندر جا چکے ہو؟ سوچو دین سے کتنا دور جا رہے ہو، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی عذاب کا انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ناچ اور گانے کی وجہ سے، اسی گانے اور باجے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے؟ کیا اسی انتظار میں ہیں؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی عذاب کا انتظار کرتے ہو تو انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ اور دو تین باتیں کہہ کر کے بات ختم کروں گا میں انشاءاللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب قبرص فتح ہو گیا تو قبرص کو فتح ہونے کے بعد جب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ایک کنارے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے پاس آ کر کے پوچھا، اے صحابی رسول آج تو ہمیں فتح ملی ہے، آج تو ہمیں عظیم الشان فتح ملی ہے اور آپ کا حال یہ کہ آپ رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا، اللہ کے نوازشوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا تھا، لیکن جب ان قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفقت اختیار کی، دین سے دوری اختیار کی، نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرایا، رسولوں کی تعلیمات سے اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا جو انجام کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس بنا پر روتا ہوں کہیں امت محمدیہ کبھی یہی عبرتناک انجام نہ ہو جائے، نہ ہو جائے جو اس قوم کا ہوا ہے، اور یہ امت محمدیہ بھی تباہ و برباد نہ ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے برائیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرکتی کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی زندگی گزارنے کی بنیاد پر کہیں امت محمد کا بھی یہی انجام نہ ہو جائے۔ میں اس کے انجام سے روتا ہوں، اس کے انجام سے رونا مجھے آتا۔ مسلمانوں اپنے انجام کی ہم فکر کریں، ہم نے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آج مسلمانوں کو بڑے قوم کے دانشور یہ مشورہ دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مسلمانوں کو مشورہ یہ دیا جاتا لوگوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے بھی، غیروں کی طرف سے بھی، مفکروں کی طرف سے بھی، دانشوروں کی طرف سے بھی، مسلمان آج پچھلی قوم ہے، مسلمان گئی گزری قوم ہے، اور مسلمان جو پیچھے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا ان کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، ملا ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، ملا ان کو کتاب کی طرف بلاتا ہے۔ مسلمانوں یہ سچ ہے
ہے اور اس حقیقت کو آپ بھی مانو کہ آپ کا امام، آپ کا عالم، آپ کا عالم دین، آپ کا مولوی آج بھی آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے، آج بھی آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے توحید کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اسی اسلام کے اندر، اسی دین کے اندر، اسی توحید کے اندر، اسی قرآن کے اندر، اسی ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، سربلندی رکھی ہے، نجات رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے۔ اگر آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس دین سے دوری اختیار کی، مسجدوں سے دوری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ کامیابی پیسوں کے اندر نہیں ہے، کامیابی طاقتوں کے اندر نہیں ہے، کامیابی سیاست کے اندر نہیں ہے، کامیابی ڈاکٹری کے اندر نہیں ہے، کامیابی انجینئرنگ کے اندر نہیں ہے، کامیابی بڑی بڑی ڈگریوں کے اندر نہیں، کامیابی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہے، کامیابی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑنے کے اندر ہے، کامیابی ہے تو اسلام کو اپنے گلے لگانے کے اندر ہے۔ جس دن مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، دین سے دوری اختیار کی، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی، اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ اور ہے، دیکھ لو آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ لو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل کر دے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ آپ کی ڈگریاں، آپ کی تعلیمات، آپ کی یونیورسٹی، آپ کے کالج، یا آپ کو عزت دینے والے نہیں ہے، آپ کی سیاسی طاقت یہ آپ کو عزت دینے والے نہیں ہیں، آپ کے مال و دولت یہ عزت دینے والے نہیں۔ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو دین سے عزت ملے گی، جو دین سے آپ کو عزت دینے والی، جو قرآن سے آپ کو عزت دینے والی ہے، اسلامی تعلیمات سے عزت دینے والی ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ سرزمین شام فلسطین کے اندر، فلسطین بیت المقدس، وہاں کی پادریوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر ہیں، وہاں کے پادریوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بغیر لڑے ہم آپ کو بیت المقدس کی چابی دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا آپ اپنے خلیفہ کو ہمارے پاس بلاؤ۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، امیر المومنین یہاں کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ایک سواری لی، ایک ہی سواری لی، اپنے غلام کو لیا، اور اسی سواری کے اوپر باری باری امیر المومنین بھی اور آپ کا غلام بھی پیدل پیدل چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ جب امیر المومنین کی باری آتی ہے، غلام پیدل چلتا ہے، کچھ دیر کے بعد غلام کے سوار ہونے کی باری آتی ہے، امیر المومنین سواری کی نکیر کو پکڑ کر کے لے کر کے چلتے۔ آخر میں جب پہنچتے، جو کیچڑ نما زمین تھی، اس وقت باری تھی امیر المومنین کے پیدل چلنے کے۔ امیر المومنین سواری کی نکیر کو پکڑ کر کے، رسی کو پکڑ کر کے پیدل چل رہے، غلام سوار ہے، امیر المومنین کے کپڑے میں پیبند لگے ہوئے ہیں اور آپ کے کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو چکے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلا، اس پار سے دوڑ کر کے آئے، سواری لے کر کے آئے، اچھا لباس، خوشنما لباس لے کر کے آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ جو ہیں یہ ظاہر دار قوم ہے، یہاں کے لوگ یہ ظاہر پرست لوگ ہیں، یہ آپ کو اچھے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھی سواری کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ لیجئے ہم آپ کے لیے اچھی سواری لے کر کے آئے ہیں، اس لباس کو آپ اتار دو، یہ گندا ہو چکا ہے، کیچڑ لگ چکے ہیں، پیمند لگا ہوا ہے، اچھا لباس پہن لو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ اللہ، ابو عبیدہ تمہاری عزت، تمہاری قدر و منزلت اور تمہارا مقام و مرتبہ مجھے معلوم ہے، جو نبی نے ہمیں بتایا تھا، کاش کہ تمہارے سوا اگر یہ جملہ، یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے اتنا مارتا کہ مار مار کر کے امت محمد کے لیے میں اسے عبرت بنا دیتا،
لیکن تم نے یہ بات کہی، اس بنا پر چھوڑتا ہوں، تم بھول گئے ہو نحن كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم ایک حقیر قوم تھے، ہم بکریوں کے چرانے والے، ہم بھیڑ اور بکریوں کے چرانے والے ایک حقیر اور ذلیل قوم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے دولت سے ہمیں عزت بخشی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ وما ابتغینا العزة بغیرہ اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے اندر عزت کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پھر سے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ تم کپڑوں کے اندر، تم سواری کے اندر، تم لباس کے اندر عزت دیکھتے ہو، لا عز لنا الا بالاسلام، مسلمانوں ہمیں اور آپ کو عزت ملنے والی ہے تو صرف اسلام سے۔ مسلمانوں اسلام سے دور نہ جاؤ، قرآن سے دور نہ جاؤ، مسجدوں سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، ان مسجدوں کو اپنے صدوں سے معمور کر دو، قرآن کو اپنی تلاوت سے آباد کرو، اس کی تعلیمات کو عمل کرو، اپنے دلوں کو زندہ کرو، اپنے دلوں کو جھنجھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پہچانو، رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اسی میں میری آپ کی ہم سب کی کامیابی ہے۔ ورنہ جتنا ہم دین سے دور جائیں گے، اسلام سے دور جائیں گے، مسجدوں سے دور جائیں گے، قرآن سے اعراض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت نہیں، ہمیں ذلت دے گا، ہمیں رسوائی دے گا، ہمیں تباہی دے گا، ہمیں بربادی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہم سارے لوگوں کو ان تمام باتوں کو پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔